اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طلبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج بیٹے سبق پرستان کی شہزادی کا چوتھا لیکچر ہے اور ہم لوگ صفحہ نمبر 34 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے صفحہ نمبر 34 پر چلتے ہیں۔ جی بیٹے، صفحہ نمبر 34 کا آخری پیراگراف ہم لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو اس سے قبل بیٹے جو بات چل رہی تھی وہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ذہن نشین کروا دوں کہ اس سے پہلے سیدانی بی جو ہیں وہ پرستان جانے کا حال بیان کر رہی تھی کہ جس وقت میں پرستان گئی تو میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، کیسے میں نے جس وقت دیکھا تو میرے سامنے کیسی حیران کن چیزیں جو تھیں وہ پیش آئیں۔ اور اسی طرح سیدانی بی نے یہ بھی ذکر کیا کہ میری خدمت کس انداز میں کی گئی، میری مہمان نوازی ان لوگوں نے کس کھانے کے ساتھ کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ بیٹے پچھلے پیراگراف میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب یہاں سے جو بیٹے بات شروع ہو رہی ہے، یہاں سے سیدانی بی اپنے پرستان میں آنے کا مقصد بیان کریں گی کہ بادشاہ سلامت نے سیدانی بی کو پرستان میں جس مقصد کے لیے بلوایا تھا اس کام کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے۔ تو وہ آپ لوگوں کو بیٹے پتہ ہے کہ سیدانی بی کو پرستان کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ تو یہاں سے اسی جہیز کے متعلق کام جو ہے شروع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہتے ہیں جی، اشرف صبوحی جو اس سبق کے مصنف ہیں وہ سیدانی بی کے انداز میں سیدانی بی کی زبان میں بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی، سیدانی بی کیا کہتی ہیں؟ اب بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا، اب بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا، زمرد پری بیٹے بادشاہ بیگم کا یعنی ملکہ کا نام تھا۔ یہ MCQ میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کو۔ اب بہن کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ میر صاحب کی بیوی کو۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ، جس مقصد کے لیے یعنی اب بلایا گیا ان کو، وہ کام شروع کریں، مہمان نوازی تو ان کو ہو چکی۔ بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا توشہ خانے والیوں کو حکم دیا۔ توشہ خانے والی بیٹے ان کو کہتے ہیں، توشہ خانے والی کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے سامان رکھنے کا کمرہ، نعمت خانہ۔ توشہ خانہ نعمت خانہ بھی کہتے ہیں، سامان رکھنے کا کمرہ۔ عام طور پر بیٹے کھانے پینے کی جو چیزیں رکھنے کا کمرہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن کسی بھی کمرے کے لیے بھی یہاں پر جو لفظ مصنف نے استعمال کیا ہے توشہ خانہ، یہ سامان رکھنے کا کمرے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو آپ توشہ خانہ نعمت خانہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ سامان رکھنے کا کمرہ۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ سیدانی بی کیا کہتی ہیں کہ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ حالانکہ یہ خود سیدانی بی عمدہ کپڑے بادشاہوں کی سلائی کرتی رہی تھی، لیکن یہاں پر کہتی ہیں جی پرستان کے اندر ایسے عمدہ کپڑے تھے کہ میری بھی عقل دنگ رہ گئی، میں بھی حیران رہ گئی اتنے عمدہ کپڑے دیکھ کر۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے۔ نور بائی بیٹے نام ہے، پشواز جو ہے یہ عورتوں کی لمبی پوشاک جو پاؤں تک ہوتی ہے، عورتوں کا لباس ہے، عورتوں کی فراق ہے جو اتنی لمبی کہ پاؤں تک قدموں تک ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، اس کو کہا جاتا تھا پشواز۔ تو نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ سیر کلو کو کہتے ہیں، سیر سوا سیر جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سیر کلو کو کہتے ہیں تو اسی کی جمع ہے سیروں، جواہرات جوہر کی جمع ہے، ہیرے جواہرات مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، کہ نور بائی کی پشواز کہتے ہیں جی ایسی تھی کہ اس کے اندر ہیرے کے ساتھ ہیرے کا کام ہی ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں جی لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، ان کون سے؟ سیدانی بھی کہتی ہیں اگرچہ نور بائی کی پشواز جو تھی اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوا کرتے تھے، لیکن پرستان کے کپڑوں سے کیا ان کو نسبت؟ کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے۔ کجا کا لفظی معنی کہاں، فارسی زبان کا لفظ ہے کہ کہاں دنیا کے کپڑے، کہاں پرستان کے۔
آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، اتنے خوبصورت کہ ان کے اوپر آنکھ کو مسلسل ٹھہرانا مشکل تھا، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں۔ آب رواں کا بیٹے لفظی معنی ویسے ہے بہتا ہوا پانی، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا ہے اشرف صبوحی نے، وہ کہتے ہیں جی ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، کہ ریشم اور سونے کی تاریں جو تھیں ان کے ساتھ یہ بنا ہوا کپڑا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جس وقت ہلتا لہراتا تو ایسے لگتا جیسے آب رواں یعنی چلتا ہوا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آب رواں سے یہاں پر کپڑا بھی مراد ہو سکتا ہے، کپڑے کی قسم بھی، کپڑے کا نام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، لیسی بھری ہوئی کہ پورے کپڑے کے اوپر موتی ہی موتی تھے، ایسا ہی کم خواب اور زربفت کے دیدہ ناشنید۔ کم خواب بیٹے یہ قیمتی ریشمی کپڑے کا نام ہے، جیسے آپ ضرب المثل 9th کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، کم خواب میں ٹاٹ کا پیون، ٹھیک ہے جی۔ تو کم خواب کیا ہے؟ قیمتی ریشمی کپڑا ہوا کرتا تھا، اس کا نام ہے کم خواب۔ اور اسی طرح زربفت کا لفظی معنی ہے ایسا قیمتی کپڑا جس پر سونے چاندی کے تاروں کا کام کیا گیا ہو۔ زربفت کا کیا لفظی معنی ہے؟ ایسا قیمتی کپڑا جس پر سونے چاندی کی تاروں کا کام کیا گیا ہو۔ آگے لفظ ہے دیدہ ناشنید، یہ بھی فارسی زبان کے الفاظ ہیں کہ نہ دیکھا نہ سنا، کہ ایسے قیمتی کپڑے نہ کبھی دیکھے تھے نہ بھی کبھی سنے۔ کیا الفاظ ہیں؟ ایسا ہی کم خواب اور زربفت کہ دیدہ ناشنید، کہ کم خواب بھی قیمتی کپڑے کو کہتے ہیں، ریشمی قیمتی کپڑا، اور زربفت کیا جی؟ جو ایسا کپڑا جو سونے اور چاندی کی تاروں سے کام کیا گیا ہو جس کے اندر۔ اور اسی طرح دیدہ ناشنید لفظ کیا ہے؟ کہ ایسا کپڑا نہ دیکھا نہ سنا، گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور عش عش کرے، عش عش کرنا، واہ واہ کرنا۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں، رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ آگے کیا کہتے ہیں جی؟ آگے مصنف کہتے ہیں جب سامان آ گیا، جب سارے کا سارا سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، اب اپنا تم کیا کرو؟ کاریگری دکھاؤ، اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے، کہ ہم تو تمہارا ہنر اس وقت مانیں گے جس وقت پرستان میں بھی تمہاری واہ واہ ہو جائے، پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ سیدانی بھی کہتی ہیں جی میں دل میں بہت پریشان ہوئی، دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نئی ہو، کون سا نیا ڈیزائن بناؤ، کہتی ہیں جی کون سی شکل و صورت، کون سا نیا ٹانکا بن دوں کہ ان کے لیے وہ نیا ہو۔ مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، وہی عزت رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ کیا کہا؟ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، بادشاہ بیگم جو ہے وہ ہنس پڑی اس بات پر۔ اور سیدانی بھی سے کہا، سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، میں نے حیرانی سے عرض کیا، سیدانی بھی کہتی ہیں جی میں نے حیرانگی سے عرض کیا، تعجب سے عرض کیا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں ہیں؟ کہنے لگی یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہے۔ کیا ہے جی؟ یہاں سونے کا کیا کام؟ بادشاہ بیگم نے کیا کہا؟ یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو، ہماری مصروفیت تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ سیدانی بھی کہتی ہیں جی بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں۔ بہن کس کو کہا جا رہا ہے؟ میر صاحب کی بیوی کو۔ سیدانی بھی کہتی ہیں جی بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی نہ سر باری، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں، پیٹ میں گرانی، پیٹ میں بوجھل پن بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نہ سر باری ہو رہا ہے، نہ انگڑائیاں آ رہی ہیں، نہ ہی جمائیاں آ رہی ہیں، کہ کسی قسم کی تھکاوٹ اور نیند کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، جیسے کھانے کے بعد عام طور پر طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور